نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم، صبح بخیر۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم آپ کو دنیا کی ہر مصیبت، پریشانی اور بیماری سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہم سب برہن ممبئی مہانگر پالیکا شکشن وبھاگ ایم پورو 1 کے زیر نگراں چلنے والے اسکول دیونار کالونی میونسپل اردو اسکول نمبر سے تعلق رکھتے ہیں۔ دیونار کالونی میونسپل اردو اسکول نمبر 2، ٹاٹا نگر، گونڈی، ممبئی 43۔ یہ ہیں ہمارے صدر مدرس فاروقی صابر الدین افسر الدین صاحب، جو موقع بموقع اپنے مفید رہنمائی سے سرفراز کرتے رہتے ہیں۔ ساتھ ہی مشکور و ممنون ہوں ہمارے ایو سر شری مہیش پالکر صاحب، ایو میم شریمتی مادھوری مہاجن، اور ہماری ذی وقار شخصیت محترمہ عارفہ سلیم شیخ صاحبہ، اساتذہ کرام، عزیز طلباء و طالبات، آپ سب کی خدمت میں چند اشعار غور طلب ہیں۔ گلوں کے جسم میں خوشبو اتار دیتا ہے، گلوں کے جسم میں خوشبو اتار دیتا ہے، جلال حسن تو پروردگار دیتا ہے۔ وہ شب گزیدوں کو دیتا ہے صبح کا سورج، وہ شب گزیدوں کو دیتا ہے صبح کا سورج، شجر شجر کو وہ رنگ بہار دیتا ہے۔ وہ چشم چشم کو دیتا ہے نور بینائی، نفس نفس کو وہ باد قرار دیتا ہے۔ وہ مشت خاک کو دیتا ہے قوت پرواز، سمندروں سے وہ کشتی گزار دیتا ہے۔ وہ لفظ لفظ کو دیتا ہے موتیوں سی چمک، وہ کاوشات قلم کو نکھار دیتا ہے۔ وہی تو دیتا ہے لہجوں کو رنگ بہترین، وہی تو دیتا ہے لہجوں کو رنگ بہترین، وہ حرف حرف کو جلوے ہزار دیتا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج اس آن لائن تقریب میں شمولیت کا سبب کیا ہے۔ جی ہاں ساتھیوں، اس شعر کے ساتھ موضوع سخن کی طرف آتے ہیں۔ ہزار برق گرے لاکھ آندھیاں اٹھیں، وہ پھول کھل کے رہتے ہیں جو کھلنے والے ہیں۔ آج 14 اپریل 2021 ہم سب ایک عظیم شخصیت کی یوم پیدائش پر تقریب تعزیت اور ان کی شان عظیم کو دوبالا کرنے اور انہیں خراج تحسین نیز عقیدت سے پرسلام پیش کرنے کی خاطر یکجا ہوئے ہیں۔ وہ شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، بچہ بچہ اس عظیم، باوقار اور دلوں پر راج کرنے والی شخصیت سے واقف ہے، روشناس ہے۔ وہ کوئی اور نہیں، ہمارے دستور آئین کے معمار صرف اور صرف ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر ہیں، جو طوفانوں میں پلتے رہے اور دنیا، سماج، رسومات کو بدلتے رہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ بابا صاحب نے دنیا کو دکھا دیا کہ ان کے بازوؤں میں کتنا زور پنہاں تھا۔ عزت مآب پرنسپل صاحب، شان ذیشان اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی اس تقریب میں آپ سبھی کا تہہ دل سے خیر مقدم، خوش آمدید، سسواگتم۔ آج کا دن بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ آج 14 اپریل ہے، جو کہ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کی یوم پیدائش کے طور پر دیش بھر میں منایا جاتا ہے۔ اس دن کو پوری دنیا مساوات، بھائی چارگی، اخوت، حب الوطنی اور حصول تعلیم کی شکل میں بڑے ذوق، شوق، عزت اور وقار کے ساتھ مناتی ہے۔ اور کیوں نہ منائے، آج ہی کے دن اس عظیم ہستی کا جنم ہوا جس نے ہمارے ملک کے آئین کو مرتب کیا،
اسی لیے تو انہیں ہندوستان نے دستور کا معمار کہا ہے اور کہا جاتا ہے، کہا جاتا رہے گا۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر انسانیت کو مساوی حقوق دلانے، بھارت کے دستور کو مرتب کرنے اور مختلف سماجی سرگرمیوں کے لیے جانے جاتے ہیں۔ بابا صاحب امبیڈکر کا مکمل نام ڈاکٹر بھیم راؤ سپکاڑ تھا۔ اپنے استاد سے دلی محبت اور ان کی تعلیم کے لیے والہانہ خدمت، ان سے انسیت، رغبت اور لگاؤ کے سبب انہوں نے اپنے نام کے ساتھ لفظ امبیڈکر جوڑ لیا۔ امبیڈکر دراصل ان کے استاد کا نام تھا۔ استاد کی عظمت کو اعلیٰ مقام دینے کے لیے انہوں نے خود کے نام کے ساتھ استاد کا نام بھی جوڑ لیا اور ہو گئے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر۔ ایک زمانہ تھا جب ہمارے ملک میں ذات پات کا رواج عام تھا۔ بہت سے لوگ دلتوں کو کمتر سمجھتے تھے۔ انہیں کنوؤں، جھیلوں اور تالابوں سے پانی لینے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ مہاڈ کا چودار تالاب بھی ان میں سے ایک تھا۔ آخر ایک دن لوگ اس ناانصافی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور چودار تالاب کے کنارے پہنچ گئے۔ ان کے لیڈر نوجوان بھیم راؤ امبیڈکر تھے۔ بھیم راؤ پچھڑی ذات سے تعلق رکھتے تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے تالاب میں اتر کر پانی کو چھوا۔ دوسرے لوگوں کو بھی حوصلہ ملا اور انہوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس طرح تالاب کا پانی سب لوگوں کے لیے عام ہو گیا۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کا اصل نام بھیم راؤ سپکاڑ تھا، جیسا کہ ہم پہلے بھی جان چکے ہیں۔ وہ 1891 میں مدھیہ پردیش کے ایک گاؤں مہو میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد رام جی سپکاڑ فوج میں ملازم تھے۔ بعد میں ملازمت ختم کر کے وہ ستارا میں آباد ہو گئے۔ ابتدائی تعلیم پوری کرنے کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان چلے گئے۔ انگلستان سے لوٹنے کے بعد ڈاکٹر امبیڈکر نے ملک سے ذات پات کی تفریق کو مٹانے کا پکا ارادہ کیا۔ اس زمانے میں دلتوں کو مندروں میں جانے نہیں دیا جاتا تھا۔ ڈاکٹر امبیڈکر کی کوششوں سے ان کے لیے مندروں کے دروازے کھل گئے۔ ان کا کہنا تھا، میں اسی دھرم کو مانتا ہوں جو ہمیں سوتنترتا، سمانتا اور آپس میں بھائی چارہ رکھنا سکھاتا ہے۔ ڈاکٹر امبیڈکر کہا کرتے تھے کہ سماج میں عزت کی زندگی گزارنے کے لیے تعلیم حاصل کرنا بے حد ضروری ہے۔ انہوں نے بہت سے اسکول اور کالج کھولے، عورتوں کی تعلیم پر بھی توجہ دی۔ ڈاکٹر امبیڈکر ایک اچھے قانون داں تھے۔ آزاد ہندوستان کا دستور بنانے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، وہ اس کمیٹی کے صدر تھے۔ ملک کا دستور بنانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، دستور سازی مکمل ہونے کے صرف اور صرف 7 ہفتے بعد ان کی اپنی رہائش گاہ دہلی میں 6 دسمبر سن 1956 کو دستور سازی کا چمکتا دمکتا آفتاب موت کی آغوش میں چلا گیا۔ تدفین کی رسومات ممبئی میں ادا کی گئیں۔ ہندوستان کی تاریخ کا یہ آفتاب، جس کے آخری دیدار کے لیے سینکڑوں کا ہجوم امڑ پڑا، یہ ہجوم 2 میل کی دوری تک کھچا کھچ مختلف مذاہب کے ماننے والوں سے بھرا پڑا تھا، جس میں ہر خاص و عام نے شرکت کی۔ پچھڑی جاتی سے لے کر اعلیٰ افسران تک سبھی نے ان کے عدم سدھارنے پر افسوس کا اظہار کیا۔ بھارت رتن ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کی جینتی کی تقریب کے ذریعے آپ سبھی کو ہاردک شبھیچھا۔
यादों के झरोकों से। अभी से पाँव के छाले न देखो, अभी से पाँव के छाले न देखो, अभी यारों सफ़र की इब्तिदा है। अपना ज़माना आप बनाते हैं अहले दिल, अपना ज़माना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं कि जिनको ज़माना बना गया। लोग कहते हैं बदलता है ज़माना सबको, लोग कहते हैं बदलता है ज़माना सबको, मर्द वो हैं जो ज़माने को बदल देते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के ज़रिए हम तक पहुंचने वाले बेहतरीन अक़वाल आपकी खिदमत में पेश है। A great man is different from an eminent one in that he is ready to be the servant of the society. Religion must mainly be a matter of principle only. It cannot be a matter of rules. The moment it degenerates into rules, it ceases to be a religion, as it kills responsibility, which is an essence of the true religious act. Cultivation of mind should be the ultimate aim of human existence. Freedom of mind is the real freedom. A person whose mind is not free, though he may not be in chains, is a slave, not a free man. One whose mind is not free, though he may not be in prison, is a prisoner and not a free man. One whose mind is not free, though alive, is no better than dead. Freedom of mind is the proof of one's existence. विद्या ही तलवारी सारखी आहे, तिचे महत्त्व तिला धारण करणाऱ्यावर अवलंबून आहे. जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बनाए रखे, वो धर्म नहीं गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है. मैं रात भर इसलिए जागता हूँ क्योंकि मेरा समाज सोया हुआ है. 5000 सालों की लंबी नींद में सोया समाज यदि अभी भी नहीं जागा तो आने वाली सैकड़ों पीढ़ियों की गुलामी निश्चित हो जाएगी. वो थे इसलिए हम हैं. वी आर बिकॉज ही वॉज. दिल जमाई, इस्तकामत और सब्र व तहम्मुल के साथ मुकम्मल वीडियो देखने का शुक्रिया. थैंक यू. धन्यवाद.